اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال اسلامک یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، میرے اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، وظیفات اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات انشاءاللہ ملیں گی۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا کب، کہاں اور کیسے قبول ہوئی۔ دوستو، آدم علیہ السلام کی دعا توبے کی قبولیت کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی، ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو گئی تو میری اور میری اولاد کی اعانت فرما، ورنہ ہماری قدرت مقابلے کی نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تیری اولاد جب پیدا ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا خدایا، اس سے زیادہ اعانت چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ توبے کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے جب تک روح بدن میں لیے توبہ مقبول ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا، اب مجھ کو کفایت ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانوروں، وہ حق تعالیٰ جل جلالہ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں اور پیٹوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے ہو گئے، جیسا گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئی وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔ دوستو، خطا کی وجہ اور گریہ وزاری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم جل جلالہ نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھے۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا۔ پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن کے صحیح ہو گئے۔ پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن صحیح ہو گیا۔ پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض ہو گئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ روزے فرض تھے جو کہ اب مستحب ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا دل کے کوٹ اور وسائس کو دور کرتے ہیں۔ ویلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند فردوس میں 7 روایت انس بن مالک کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اول یعنی سب سے پہلے بننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا ہے۔ اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور ابن عساکر نے یوں کہا، یعنی آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے اور نوح علیہ السلام بڑئی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، اور ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام زراعت کا کام کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مویشی رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام خواص تھے یعنی درختوں کے پتوں سے کچھ چیزیں بناتے۔ باوجود اتنی بڑی بادشاہی کے ہر ماہ میں 9 روزے رکھتے تھے، 3 روزے چاند کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 آخر میں۔ باوجود اتنی زہد اور تقویٰ کے پھر بھی جسمانی طاقت خدا نے اتنی دی تھی کہ 700 کنیزیں اور 300 منکوحہ بیویاں گھر میں موجود تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاح تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے جس نے چاشت کا کھانا کھلایا وہ شام کو بھی کھلائے گا۔ باوجود اتنے سفر کے تمام رات عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا کام کرتے تھے۔ ہر پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی کمائی کائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بارش کا پانی پیتے تھے،
اور ابن ابی شیبہ نے کعب احبار سے روایت کی ہے کہ روپیہ یعنی اشرفی آدم علیہ السلام نے بنایا اور سونا چاندی کو قیمتوں میں رواج دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے حجر اسود بھی آیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو حجر اسود کو پہاڑ ابو قبیس پر رکھا تو حجر اسود اندھیری راتوں میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جہاں جہاں تک اس کی شعاعیں پڑتی تھی وہ حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم جل جلالہ نے ان کو ہر قسم کی صنعت سکھائی۔ زمینداری وغیرہ گندم بوئی گئی، پھر وہ کاٹی گئی، اس کے دانے نکالے گئے، پھر چکی پیسی گئی، پھر آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر کھائی گئی۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں بغیر محنت اور مشقت کے بلا روک ٹوک آزادی سے میسر تھی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا اور درختوں کے طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں میں پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا کہ الہی، یہاں کوئی تسبیح، تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، ساتویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا کہ ایک ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ پتھر ان پہاڑوں سے لائے گئے تھے: کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ جودی اور کوہ ہیرا۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا تاکہ اس کے گرد آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد طواف کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر اطمینان ہو گیا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بی بی حوا کے حمل سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کا جو توبے کا واقعہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کل انشاءاللہ دوستو قابیل اور حابیل کے درمیان کیا ہوا تھا اور وہ آپس میں کس بات پر لڑے تھے، اور اس میں کس کی خطا تھی اور کون بے گناہ تھا، اور کیوں قتل کیا، اور اس قتل کی وجہ کیا تھی، اور کہاں پر اس کو دفن کیا، اور دفن کا طریقہ کس نے بتایا، دوستو کل انشاءاللہ اس موضوع پر بیان کروں گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو میرے واقعات انشاءاللہ پسند آ گئے ہوں گے۔ دوستو، اسلامی واقعات ہیں، ان واقعات کو غور سے سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے انبیاء کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے کہ کون سا نبی کہاں پر پیدا ہوا ہے، کس نبی نے کون سا پیشہ کیا ہے، اور کس نبی نے کون سی چیز ایجاد کی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہو تو دوستو اس میں ہمارا بہت ہی بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی ہم غیر مسلموں کے سامنے جاتے ہیں، ان سے ہمارا بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما شیطان سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ زندہ ہے اور توبہ کرتے رہیں گے تو توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے خطاؤں پر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔